ویورس یہ ہے صبح کا ٹائم، اور صبح میں جلدی اٹھ گئی تھی کیونکہ میں مارننگ ٹائم میں جلدی ہی اٹھتی ہوں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بس بچوں کے لیے اسکول کے لیے ریڈی کرنا ہوتا ہے، اور یہاں پر بچوں کو اٹھا دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں ان کو دیتی ہوں فیڈر، دودھ پیتے ہیں میرے بچے، ابھی بھی فیڈر میں ہی دودھ پینا پسند کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل مس بٹ ولاگس، ہوپ سو یو آر ڈوئنگ ویل۔ اور ویورس، میں نے سوچا آج آپ کے ساتھ مارننگ روٹین شیئر کرتی ہوں، اور مجھے یقین ہے آپ لوگوں کے گھروں میں بھی اسی طرح سے صبح ہو جاتی ہوگی اور چہل قدمی ہوتی ہوگی، گھر میں بچوں کا شور، ماشاءاللہ یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اور صبح صبح کے ٹائم بس یہی روٹین ہوتی ہے کہ بچوں کا جلدی سے لنچ ریڈی کرنا اسکول کے لیے، اور مارننگ کا ناشتہ ریڈی کرنا۔ اور شکر اللہ پاک کا، لاکھ لاکھ شکر کہ صبح کے ٹائم ایٹ لیسٹ ہم گیس کی شکل بہت اچھے سے دیکھ لیتے ہیں، اور اسی طرح مطلب کام جلدی جلدی تیزی سے ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، میرے گھر میں تو مارننگ روٹین میں یہ ہوتا ہے، پراٹھے تو مسٹ ہوتے ہیں، کیونکہ میرا جو چھوٹا بیٹا فائق ہے وہ بہت کریزی ہے ماشاءاللہ، اس کو پراٹھا بہت پسند ہے، اور بچوں نے بھی اگر ان کا موڈ ہو تو کھاتے ہیں۔ علی کے لیے، علی روٹی لے کے جاتا ہے لنچ میں نا، اور صبح کے ٹائم اس نے روٹی کھانی ہوتی ہے، تو بس مجھے پھر روٹی بھی بنانا پڑتا ہے، پراٹھے بھی، اور بچوں کے لیے سینڈوچز بھی۔ اور اس کے علاوہ اگر انہوں نے کچھ باہر سے منگوانا ہے تو پھر باہر سے تو ویسے ارلی مارننگ میں ہم کچھ نہیں منگواتے، اگر کبھی کبھار دل ہو تو چنے آ جاتے ہیں، ادروائز باہر سے کچھ نہیں آتا۔ مارننگ میں ساری چیزیں گھر سے ہی ہوتی ہیں ریڈی، آملیٹ وغیرہ بن جاتا ہے، یا رات کا سالن ہو گیا، یا بچوں کو جیم بٹر لگا دیا، ادروائز سینڈوچز بنا دیتی ہوں چکن سپریٹ لگا کے۔ تو میں نے آلو کے کٹلٹس اور چکن کو مکس کر کے نا میٹیریل تیار کیا تھا، لیکن اس کو پراپر کٹلٹس کی شیپس میں نہیں بنایا تھا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا، مجھے سردی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا یہ سینڈوچ میں ہی لگنے ہیں تو سپریٹ تو ایزیلی ہو جائیں گے، تو پھر میں نے اس کو نہیں سیٹ کیا نا، اس کی شیپس نہیں بنائی نا، اور بس اللہ کا شکر گیس آ رہی ہے تو میں نے کہا سوچا جلدی جلدی پراٹھے بنا لوں۔ اچھا جی، چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آپ نے تھمب نیل سے دیکھا ہی ہوگا کہ آج کا ٹاپک کیا ہے۔ ٹاپک یہ ہے کہ میری جو لائف کا سیکرٹ کیا ہے، اور کس طرح سے کون سی چیزیں ہر انسان کی لائف میں ایک فیسز آتے ہیں، اپس ڈاؤن آتے رہتے ہیں۔ کبھی اس کی لائف میں سب چیزیں بہت اچھی ہو جاتی ہیں، کبھی ایسے لگتے ہیں بس یار یہ زندگی کا اینڈ ہے، بس یہاں پہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے، اور یہاں پہ ہم اتنی مشکلات میں گھر گئے ہیں، کچھ راستہ نہیں نظر آ رہا۔ تو ہر انسان اپنی زندگی میں کچھ اس طرح کے چیلنجز کو فیس کرتا ہے، کوئی ایسی رکاوٹیں آتی ہیں جو انسان کو بالکل توڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ اچھا ویورس، میری لائف میں بھی ایسی بہت ساری رکاوٹیں آئی تھیں، ایون میری لائف ابھی بھی میں اگر کہوں نا تو ہر 2 سال کے بعد میری لائف میں ایک ٹرن ضرور آتا ہے۔ 1.5 سے 2 سال کے بعد میری لائف میں ایک ٹرن آتا ہے، ایک اسپریچول فیس آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا روحانی ایک فیس لازمی میری لائف میں آتی ہے۔ میں ایسی بندی ہوں، نہ میں بہت مذہبی ہوں، نہ میں بہت زیادہ لبرل ہوں، میں ہمیشہ چیزوں کو بیلنس لے کے چلنے والی ہوں، کہ میں یہ کہتی ہوں کہ ہم جس معاشرے میں، جس سوسائٹی اور جس سوشل میڈیا کے دور میں رہ رہے ہیں نا، تو ہمیں ایک کہتے ہیں نا فتنہ دجالی دور میں رہ کے اپنے آپ کو منوانا بھی ہے، اور اپنی کیئر بھی کرنی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھی ہیپی رکھنا ہے، اور اپنے ارد گرد سوسائٹی کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو آج کل کے دور میں ہم لوگوں پہ بہت ساری ذمہ داری ہیں، being a female, being a mother, being a wife, being a daughter, sister، کسی بھی ریلیشن میں آپ ہیں، آپ کے سر پہ پہلے کے دور کی نسبت آج کل زیادہ ذمہ داری ہیں، کیونکہ یہ جو دور ہے نا بڑا گڑبڑ والا دور ہے۔ اس میں اپنے آپ کو بچا کے اور ایک راہ راست یا صحیح راستے پر چلتے ہوئے اپنی چیزوں کو بھی پورا کرنا، اپنی وشز بھی پوری کرنا، اپنے کام بھی پورے کرنا، اپنے ڈریمز بھی پورے کرنا، اور اپنے لیے آخرت کا سامان بھی بڑا اچھا تیار کرنا، تو یہ بڑی ایک ہیکٹک ڈیوٹی ہے جو کہ میرے خیال سے ہر مسلمان کو اس کی فکر ضرور کرنی چاہیے۔ ویورس، سب سے پہلے تو آپ جب بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہونا تو سب سے پہلے اللہ پاک کو یاد کریں، اور اللہ پاک کا اس بات پہ شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔
یقین کریں ساری نعمتیں ایک طرف، یہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے جس کا کوئی ہم شکر ادا چاہ کے بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اللہ نہ کرے اگر وہ ہمیں کسی نان مسلم فیملی میں پیدا کر دیتے تو ہمارا ایمان کیا ہوتا، ہماری آخرت کیا ہوتی۔ ویورس، اللہ پاک نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کر کے جتنا برا احسان کیا ہے نا، تو اس ناطے سے اللہ تعالیٰ خود بھی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہی ہر مشکل وقت میں یاد کریں، کیونکہ اللہ پاک ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہم پہ اتنا کرم کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آگے بھی ہم پہ اتنا ہی کرم اور محبت جتائیں گے، کریں گے، نظر کرم کریں گے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ تو نہیں لیکن چھوٹی سی ایفرٹ کرنی چاہیے اور کرنی بھی پڑتی ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا سلیقہ سیکھ لیں، دعا مانگنے کا سلیقہ سیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کو منانے کا طریقہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے منانا کیسے ہے۔ ہم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم دعا مانگتے ہیں لیکن ہماری دعاؤں میں اثر نہیں ہوتا، وہ اس وجہ سے نہیں کیونکہ ہمارا دل دھیان کہیں اور لگا ہوتا ہے۔ ہم بول تو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا، ہمارا دھیان کتنی سوچوں میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، دماغ میں کتنی سوچیں چل رہی ہوتی ہیں کہ ابھی میں نے یہ کرنا، ابھی میں نے وہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے۔ نہیں یار، ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اس لیے ہماری دعاؤں میں اثر بھی نہیں ہوتا۔ تو ویورز، جو ٹائم آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے فکس کرنا ہے نا، جو بھی ٹائم آپ نے رکھنا ہے وہ آپ نے صرف اپنے رب کو دینا ہے۔ وہ ٹائم آپ نے دنیا میں کسی رشتے کے لیے نہیں فکس کرنا۔ جو اللہ تعالیٰ کا ٹائم ہے وہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اسپینڈ کرنا ہے۔ ویسے تو ہر ٹائم یاد کرنا چاہیے لیکن اپنی لائف کا کوئی ایک پارٹ اسپیسیفک فکس کر لیں کہ اس ٹائم میں ہم نے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں نماز حاجت یا صلاۃ الحاجات بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ آپ کو میں بتاتی ہوں۔ یہ ایک نفل نماز ہے، آپ اس کو 4 رکعت کی صورت میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ اس طرح سے 2 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہو۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ کوئی سا بھی ٹائم فکس کر لیں، تو آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں تو زیادہ بیٹر ہے، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ نفل نمازوں کو آپ زیادہ بیٹر آپ عشاء کے بعد ہی ادا کریں نا، فجر سے پہلے، عشاء کے بعد، جس ٹائم مرضی ادا کر لیں۔ اچھا، آپ نے 4 رکعت 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے۔ اس میں پہلی رکعت میں الحمدللہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ محمد کی ایک آیت پڑھنی ہے، میں اسکرین شاٹ سینڈ کر دیتی ہوں۔ پھر دوسری رکعت میں ایک الحمدللہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ انبیاء کی آیت پڑھنی ہے۔ پھر اسی طرح تیسری رکعت میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی تسبیح پڑھنی ہے 25 مرتبہ۔ چوتھی میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے آپ نے نا۔ تو آگے میں اسکرین شاٹ میں آپ کو وہ آیت بھی سینڈ کر دیتی ہوں۔ اچھا، آپ نے کوشش کرنی جب آپ یہ آیت پڑھیں گے نا، آپ نے ترجمہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، سمجھ کے ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا۔ ترجمہ نہ بھی پڑھیں لیکن آپ کے مائنڈ میں ترجمہ ہونا چاہیے۔ اچھا، پہلی آیت یہ ہے، ویورس یہ آیات ہیں اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی ہے۔ آپ نے اس کو اچھے سے، اس لیے میں نے اسکرین شاٹ سینڈ کر دی تاکہ زیر زبر کی غلطی نہ ہو۔ آپ نے اس کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ ماشاءاللہ اتنا پیارا ترجمہ ہے کیونکہ اللہ پاک کی قرآن پاک کی کتاب میں سے اس کا ترجمہ ہے، قرآن پاک کی صورتوں میں سے یہ الفاظ ہیں، تو اللہ نہ کرے نعوذ باللہ اس کا کبھی غلط مقصد یا غلط استعمال نہیں ہوگا۔ اور لاسٹ میں اپنے 25 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اچھی جب سلام پھیر لیں گے پھر لاسٹ میں 25 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اچھے سے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ طریقہ ایک بار پھر سے بتا دیتی ہوں۔ آپ نے پہلی رکعت میں الحمدللہ کے بعد 25 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، افوض امری الی اللہ۔ دوسری رکعت میں الحمدللہ کے بعد لا الہ الا انت سبحانک آیت کریمہ والی آیت پڑھنی ہے۔ تیسری رکعت جب آپ پڑھیں گے نا، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر لیا، پھر 2 رکعت نفل پھر شروع کریں گے کیونکہ ٹوٹل 4 رکعت پڑھنی ہے نا۔ پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل 25 مرتبہ الحمدللہ کے بعد، اور چوتھی دفعہ الحمدللہ کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 25 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور ویورز، آپ نے یقین کے ساتھ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ یقین کریں جب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے وہ کام سنور بھی سکتے ہیں لیکن ہمارا یقین ہی نہیں ہوتا۔ بہت ساری معاملات ایسے ہوتے ہیں ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یار یہ میرا کام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو آپ نے، اللہ پاک ایک ایسی ہستی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر چیز ہے۔ میں کہتی ہوں ممکن ناممکن سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو یقین کے ساتھ مانگے اور اس طرح مانگے کہ آج میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوا کے اٹھنا ہے۔ جب آپ جائے نماز پہ مصلی پہ سجدے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتے ہو نا، تو گر گرا کے میں کہتی ہوں آپ اتنی شدت سے اللہ سے مانگو، آپ کا انگ انگ، وہ کہتے ہیں نا، آپ کا جسم بے باقاعدہ کپاہٹ آنی چاہیے
جب اللہ تعالیٰ سے رو کے مانگتے ہیں نا، اپنا آپ چھوڑ دیا کریں، بھول جایا کریں کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ وہ ایک ٹائم صرف آپ کا اپنے رب کے ساتھ ہونا چاہیے، چاہے وہ آپ کی زندگی کے 5 منٹ ہیں، چاہے 10 منٹ ہیں، چاہے آدھا گھنٹہ ہے۔ اچھا ویورس، میں پورے دن کی آپ جتنی بھی نمازیں پڑھتے ہیں وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، 5 وقت کی نماز لازمی پڑھا کریں۔ اس کے بعد یہ جو صلاۃ الحاجات کی تسبیح میں نے آپ کو بتائی ہے، آپ اس کو کرنے کی کوشش کریں دن میں۔ آپ جمعے کی عشاء کی نماز کے بعد کر لیا کریں، یا آپ دیکھیں جب آپ کا کام نہیں ہو رہا ڈیلی کر سکتے ہیں تو اس کو ڈیلی بیسس پہ کریں۔ انشاءاللہ اس کی ریگولیرٹی سے آپ کے بہت سارے بگڑے کام سنورنے شروع ہو جائیں گے۔ اگر کسی کے سر پہ قرض ہے تو قرض کا مطلب وہ جو بھی معاملہ ہے وہ حل ہو جائے گا، اولاد کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، پڑھائی کا ایشو ہے، گھریلو ناچاکی مسائل ہیں، تو کسی بھی قسم کا ایشو ہے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی وہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے۔ اپنی زندگی میں اچھی چیزوں کو، پازیٹیوٹی کو ایڈ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ جب دنیاوی معاملات بہت سے زیادہ بگڑنے لگیں، سمجھ نہ آنے لگے، ڈپریشن کا شکار ہونے لگیں، تو درود پاک کو اپنی زندگی میں اہمیت زیادہ دینی شروع کر دیں، اس کی ڈوز بڑھا دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے ہی سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، اور یہ ایمان بہت پختہ ہونا چاہیے، اور یہ تبھی پختہ ہو سکتا ہے جب ہم اپنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو شامل کر لیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور اس حق اور یقین کے ساتھ مانگیں کہ میں نے مانگنا ہی اللہ سے، اور مجھے دینا بھی میرے رب نے ہے، اور انشاءاللہ وہ دیتا ضرور ہے، دیر سے بے شک ملے، ملتا ضرور ہے۔ الحمدللہ آج اللہ کا شکر ہے، میرے پاس بہت ساری نعمتیں اللہ پاک کی ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر 7 سال میں نے بھی اپنی لائف میں سفر کیے، 7 سال کم نہیں ہوتے کسی بھی انسان کی زندگی میں، خاص طور پہ جب آپ ایک ان میرڈ لڑکی ہو اور آپ کی شادی ہو جائے، اور شادی کے بعد آپ کو اتنے سفر کرنے پڑے، پرابلمس دیکھنی پڑیں، ہسبینڈ کی جاب، گھر، فیملی، جوائنٹ سسٹم، مسئلے مسائل، لیکن میں نے بھی اللہ کا شکر ہے کہ صبر کیا، 7 سال صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت اچھا اجر دیا، اور میں آگے بھی اللہ تعالیٰ سے اس سے اور زیادہ اچھے کی امید رکھتی ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ جیسے میری زندگی میں بہت سارے معاملات حل ہوئے، اور میں بالکل کہتے ہیں نا بالکل بے بس ہو چکی تھی، لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مایوسی سے نکالا، مجھے دوبارہ ہمت دی، دوبارہ سٹینڈ کیا، اور میرے معاملات ٹھیک کیے۔ تو اسی دعا کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بھی یہی بات بتاؤں گی کہ جو باتیں میں نے ویڈیو میں بتائی ہیں، آپ اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے بھی بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آج کی ویڈیو تھوڑی لینتھی ہوگی، لینتھی اس وجہ سے کیونکہ میں آپ کے ساتھ شیئرنگ کر رہی تھی، اور میری مارننگ سے اب ہو رہے ہیں 11:30 کا ٹائم ہے، دھوپ نکلی ہے، میں ناشتہ کرنے لگی ہوں، اور میں نے سوچا آج آپ کے ساتھ تھوڑی سی اپنی پرسنل لائف شیئر کرتی ہوں۔ آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ جب آپ کو فیملی کہہ دیا ہے، آپ کو فرینڈس فیملی کی طرح ڈیل کر رہے ہیں، تو پھر ہمارا بھی فرض بنتا ہے آپ کے ساتھ اپنی لائف ہیپننگز شیئر کریں، تو بس میں نے بھی آپ کے ساتھ یہی لائف ہیپننگز شیئر کی ہیں۔ امید آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس طریقے پہ ضرور عمل کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں مزید ڈیٹیلز کے ساتھ اور اپنی پرسنل لائف کی شیئرنگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔